میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے احوال و اوصاف۔ ہمارے نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اس لیے آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے احوال و اوصاف مقرر کیے ہیں۔ تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سماعت کریں۔ آپ کا نسب نامہ ہے ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن بن فالح بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ مقام پیدائش، آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 بابل، نمبر 2 سوس، نمبر 3 کوسا، اور نمبر 4 ار۔ ناظرین، بابل شہر مربع شکل کا تھا۔ فصیلے شہر کی گولائی 80 میل، اونچائی 200 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی۔ پوری فصیل اینٹ اور قلعی سے بنائی گئی تھی، جس میں تانبے کے 100 دروازے لگائے گئے تھے۔ اس کے اوپر پہرے دار اور جنگجو محافظوں کی رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں۔ یہ محافظ ساری رات جاگ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، جسے پانی سے بھر دیا گیا تھا۔ شہر کے بادشاہ کا نام نمرود تھا، جو قد و قامت میں بہت جسیم و ضخیم اور بھاری بھرکم تھا۔ شہر کے لوگ مشرک اور بت پرست تھے، اور نمرود ان کے مشرکانہ مذہب کا قائد و سرپرست اور خدائی کا دعوے دار تھا۔
سماعت کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی ایام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک پہاڑ کے غار یا تہ خانے میں ہوئی، جہاں آپ 7 برس یا 13 برس یا 17 برس تک رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نمرود بادشاہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ نمرود نے دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا، جس کے سامنے آفتاب و ماہتاب کی روشنی ختم ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کاہنوں نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال اور تو اور تیری قوم کی ہلاکت کا سبب ہوگا۔ یہ سن کر اس نے تمام ممالک محروسہ میں اعلان عام کر دیا کہ مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور حکم دے دیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اپنے کارندوں کی ایک جماعت کو اس کی نگہبانی و نگرانی پر مقرر کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں تو کاہنوں نے نمرود کو یہ خبر بھی دی کہ وہ بچہ جو تیری سلطنت اور قوم کے زوال کا باعث ہوگا اپنی ماں کے حمل میں آ چکا ہے۔ یہ سن کر نمرود مزید پریشان ہوا اور اپنے کارندوں کو اپنی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کی مزید تاکید کر دی، اور اس کے کارندے گھر گھر گھوم کر حاملہ عورتوں کو تلاش کرنے لگے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت کی والدہ کا حمل وہ پہچان نہ سکے۔ جب ولادت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کی والدہ شہر سے دور ایک تہ خانہ میں چلی گئیں، جسے آپ کے والد نے پہلے ہی کھود کر تیار رکھا تھا۔ وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ وہیں پلے بڑھے۔ آپ کی والدہ روزانہ اپنے گھر سے چوری چھپے وہاں جاتیں اور آپ کو دودھ پلا کر واپس آ جاتیں، اور کسی کو خبر نہ ہو اس کے لیے تہ خانہ کا دروازہ بند کر دیتیں۔ آپ کا قد بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا تھا۔ آپ 1 مہینہ میں اتنا بڑھتے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانہ میں کتنے سال رہے۔ بعض نے 7 سال، بعض نے 13 سال اور بعض نے 17 سال کا ذکر کیا ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے دریافت فرمایا کہ امی جان، میرا رب کون ہے؟ یعنی میرا پالنے والا کون ہے؟ آپ نے کہا، تیرا رب میں ہوں، یعنی تیری پرورش کرنے والا میں ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کا پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا، تمہارے والد ہیں۔ آپ نے پوچھا، میرے والد کا رب کون ہے؟ یعنی ان کا پالنے والا کون ہے؟ یہ سن کر آپ کی والدہ نے آپ کو خاموش رہنے کو کہا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر گھر آئیں اور آپ کے والد سے کہا کہ جس بچہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، وہ کوئی اور نہیں
بلکہ آپ کا اپنا فرزند ہے، اور پھر آپ کی یہ گفتگو سنائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کو پہلے ہی باخبر کر دیا کہ وہ بچہ جو بڑا ہو کر روئے زمین پر انقلاب برپا کرے گا، زمین والوں کے دین بدلے گا، متکبر و مغرور نمرود اور اس کی سلطنت و اقتدار کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گا، اور نمرود کو جس کی تلاش ہے وہ کوئی اور بچہ نہیں بلکہ وہ میں ابراہیم ہوں۔ ناظرین، جب آپ سن شعور کو پہنچ گئے اور نمرود کی گرفت میں آنے کے اندیشہ سے باہر ہو گئے تو جنگل کے تہ خانہ یا پہاڑ کے غار سے نکل کر اپنے والد کے ساتھ آبادی میں تشریف لے آئے۔ پھر جب وقت موعود آیا تو قوم کے روبرو ان کے مشرکانہ مذہب سے اپنی براءت و بیزاری کا اظہار اور عقیدہ توحید کا اعلان عام فرما دیا۔ آپ نے کہا، یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ